اسرائیلی میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ لبنان کے دارالحکومت بیروت کے علاقے داہیہ میں اسرائیل کے رہائشی عمارتوں پر حملے میں حسن نصر اللہ کی بیٹی زینب نصر اللہ سمیت حزب اللہ کے میزائل یونٹ کے سربراہ محمد علی اسماعیل اور ان کے نائب حسین احمد اسماعیل کو بھی شہید کیا گیا ہے، لیکن حزب اللہ نے حسن نصر اللہ کی شہادت کی تصدیق کر دی ہے، لیکن ان کی بیٹی اور کمانڈر سے متعلق فی الحال کوئی اطلاع سامنے نہیں آئی ہے۔ حزب اللہ یا لبنانی حکام نے اس خبر کی تصدیق یا تردید نہیں کی تھی، لیکن اب حزب اللہ کی جانب سے تصدیق کر دی گئی ہے کہ حسن نصر اللہ شہید ہو گئے ہیں۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اسرائیلی فوج کی جانب سے بیروت کی رہائشی عمارتوں کے تہخانوں میں اسلحہ ہونے کے دعوے کی بھی تردید کی گئی ہے۔ بیروت پر گزشتہ روز اسرائیل کے حملے میں 8 افراد شہید ہوئے تھے اور 91 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات تھیں، جبکہ 6 عمارتیں مکمل طور پر تباہ ہو چکی تھیں۔ اسرائیل کے حملوں میں حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی اور اس کوشش میں وہ کامیاب رہے ہیں۔ ان کی جانب سے یہ دعویٰ بھی کیا گیا تھا گزشتہ رات ہی کہ انہوں نے حسن نصر اللہ کو شہید کر دیا ہے، لیکن لبنانی حکام اور حزب اللہ کی جانب سے اس بات کی تردید یا تصدیق نہیں کی جا رہی تھی، لیکن ان کے قریبی ضلع کی جانب سے یہ ضرور بتایا جا رہا تھا کہ ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا، اور اب حزب اللہ نے تصدیق کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حزب اللہ نے اسرائیل کے خلاف جنگ جاری رکھنے کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حزب اللہ کی جانب سے اسرائیل پر 65 راکٹ بھی فائر کیے گئے، جس سے کئی مقامات پر آگ بھی لگ گئی اور اسرائیل کے شہر تل ابیب میں حملوں کا الرٹ بھی جاری کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ فضائی دفاعی نظام کو ہائی الرٹ کر دیا گیا اور شیلٹرز بھی کھول دیے گئے ہیں۔ لبنان کی مزاحمتی تحریک حزب اللہ نے سربراہ حسن نصر اللہ کی شہادت کی تصدیق کر دی ہے۔ گزشتہ روز اسرائیل نے لبنانی دارالحکومت بیروت کے جنوبی علاقے میں بمباری کی تھی اور اس حملے میں 2 افراد شہید اور متعدد زخمی ہوئے تھے۔ گزشتہ 5 روز میں یہ اسرائیلی فوج کی بیروت پر سب سے طاقتور بمباری تھی۔ صورتحال پر بات کرنے کے لیے دفاعی تجزیہ کار میجر جنرل طاہر رشید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ طاہر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ صورتحال کو دیکھتے ہوئے کیا کہیں گے آپ؟ اب صورتحال خطے کی کس طرف جاری ہے، کیونکہ حسن نصر اللہ کی شہادت کی تصدیق کر دی گئی ہے حزب اللہ کی جانب سے؟ دیکھیں، یہ میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ اسرائیل جو ہے وہ دنیا کا بدماش بنا ہوا ہے اور وہ کوئی یونائٹڈ نیشنز کو اس کی تمام جتنی ریزولوشن ہے غزہ فلسطین کے بارے میں اس کو پامال کر رہا ہے، جس طرح انڈیا کشمیر میں کر رہا ہے۔ تو اس وقت دنیا میں یہ 2 ایسے ممالک ہیں جو انٹرنیشنل نارمز، انٹرنیشنل جو ہے جو اس کی ریزولوشنز پاس کرتی ہیں مختلف انٹرنیشنل ادارے، دونوں کو یہ اگنور کر رہے ہیں اور پامال کر رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، انہوں نے 2,000 پاؤنڈ جو ہے وزنی بم استعمال کیے ہیں اور یہ حزب اللہ کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہے، بیکاز یہ پچھلے 30 سالوں سے زیادہ عرصے سے یہ حزب اللہ کو کمانڈ کر رہے تھے۔ بٹ جو حزب اللہ کا ہے یا لیبنان کا ہے اور یا حماس کا ہے، جو اصولی موقف ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔ وقتی طور پر نقصان بہت بڑا ہے، بٹ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے، بیکاز اسرائیل کے خلاف اسرائیل کے اندر سے، اسپیشلی امریکہ کے اندر سے کافی ساری ڈویژنز ہیں، اور اب وہ لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کو روکا جائے، اور یہ جو کر رہا ہے اس طرح سے نسل کشی مسلمانوں کی غزہ میں، اور وہ صحیح نہیں ہے۔ تو وقتی طور پہ بہت بڑا نقصان ہے، لیکن انشاءاللہ لانگ ٹرم میں اسرائیل کو اپنی حرکتوں سے باز آنا ہوگا اور فلسطین آزاد ہوگا۔ تو طارق صاحب، یہ بھی کہیے گا، جس طرح سے آپ بھی بات کریں حزب اللہ کو نقصان ہے، کس طرح سے اس کشیدگی کو کم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، کشیدگی کو کم تو اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے جیسے امریکہ بھی کوششیں کر رہا ہے کہ فی الحال جنگ کو فوراً روکا جائے۔ جو بھی دونوں پارٹیز کر رہی ہیں، اسرائیل کر رہا ہے یا حماس کر رہی ہے یا حزب اللہ کر رہا ہے، یہ فوراً اس جنگ کو روکیں اور اس کے بعد موقع دیں، بات چیت کے ذریعے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن اب یہ موقع گزر چکے ہیں اور اسرائیل جو ہے وہ تمام حدیں پار کر چکا ہے۔ اب مسلمان ملکوں کو یہ ریلائز کرنا ہوگا۔ اب دیکھیں، حزب اللہ کو ایران سپورٹ کر رہا تھا، اب وہ بھی کھل کے ان کو سپورٹ نہیں کر رہا، ڈسپائٹ کے ایران کے اندر گھس کے اسرائیلیوں نے حماس کے لیڈر کو مارا، پھر انہوں نے پیجر سے ان کو چند دن پہلے ان کے لیڈرشپ کے 16 سے زیادہ لیڈرز اس میں مارے گئے تھے، شہید ہوئے تھے، اس پہ کیا۔ پر جس طریقے سے ریاکشن آنا چاہیے تھا، جس طریقے سے کلیم کرتے تھے یہ لوگ، اس طریقے سے ریاکشن نہیں آیا۔ تو وقتی طور پہ تو یہ نقصان ہے، بٹ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ OIC کو اسپیشلی بڑا اس کو کنڈیم کرنا چاہیے، اور اسلامی ملکوں کو چاہیے کہ وہ اس کے اوپر ایک یونیفائڈ سٹانس لے۔
अब देखिए तारिक साहब, इस्लामी ये मुल्क फरमाइएगा, already- जिस तरह आपने भी फरमाया कि यूएन के फैसले हैं, फिर हमने ये भी देखा कि मामला आलमी अदालत इंसाफ में भी गया, उसमें भी इसराइल के खिलाफ फैसला आया और हुक्म दिया गया कि जंगबंदी यहाँ पे की जाए। लेकिन हमने ये देखा कि सूरत हाल जूं की तू रही। तो क्या समझते हैं आशीर्वाद किसका है, क्योंकि किसी के आशीर्वाद के बगैर ये सारी सूरत हाल इस तरह की नहीं हो सकती वहाँ। देखिए इसमें आशीर्वाद तो उनको बड़ा क्लियरली अमेरिका का और यूनाइटेड किंगडम का और जर्मनी का है। उन्होंने इनको न्यूक्लियर आबदोजें दी हैं कैपेबल। अब ये सारा वेस्ट का इनको आशीर्वाद तो है। और जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की आपने बात की, देखिए वो रेजोल्यूशन तो पास हुई, वो नॉन बाइंडिंग है। वो कह तो सकते हैं मॉरली, बट जिसपे वो उसको अमल कोई नहीं करा सकता। अब हमें ये देखें रियलाइज करना होगा कि मुस्लिम दुनिया को भी चाहिए कि वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तरक्की करे। जैसे पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह उसने तरक्की करके अपने डिफेंस को एक नाकाबिल तस्खीर बना दिया है। इसी तरीके से अरब ममालिक को भी चाहिए और उसके अलावा एक यूनिफाइड स्टांस लें। इजराइल ने देखे डिवाइड करके ऑलरेडी मिडल ईस्ट में जॉर्डन ने उसको एक्सेप्ट किया हुआ है, इजिप्ट ने एक्सेप्ट किया हुआ है, अबू धाबी ने एक्सेप्ट किया हुआ है, बहरीन ने एक्सेप्ट किया हुआ है, मोरक्को ने भी रिसेंटली एक्सेप्ट कर दिया है, सूडान ने एक्सेप्ट कर दिया है। तो ये देखिए वो उनकी पॉलिसी की फतेह है कि उन्होंने मुस्लिम दुनिया को डिवाइड किया हुआ है और हम अनफॉर्चुनेटली ओआईसी इस पे कोई बड़ा मजबूत और प्रिंसिपल स्टैंड नहीं ले सके। बिल्कुल ठीक है, नहीं ओआईसी आप समझते हैं कि इसको बड़ा मजबूत स्टैंड लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया, मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद हमारे साथ मौजूद थे।